اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 اور 117 کی تفسیر چل رہی ہے۔ جس طرح سرد زالہ بار ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کھیتی لہلہاتی ہوئی بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، اسی طرح کافروں کے اعمال بھی بظاہر بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ جس طرح کھیتی کا لہلہانا اسے بربادی سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح کافروں کے اعمال کا خوشنما ہونا انہیں بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 102 سے لے کر 106 تک، کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا کارساز بنا لیں اور انہیں کوئی سزا نہ ملے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے کون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں ضائع ہو گئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور قیامت کے دن اس سے ملاقات کا انکار کیا تھا، لہذا ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے۔ یہ یعنی جہنم ان کی سزا کی جگہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میرے آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلہ میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اسے اس نیکی کی بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی ان کا بدلہ اسے دنیا میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت کے لحاظ سے کافروں کے تمام اعمال بیکار ہیں۔ کفر نے ان کے تمام اعمال کو آخروی فلاح اور بہبود کے لحاظ سے بالکل رائگاں کر دیا۔ آیت زیر تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی خیرات کو کھیتی کی مثال دی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اس کھیتی سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کیا اور نہ ان لوگوں کے حقوق کو ادا کیا کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر واجب الادا کیے گئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انہی لوگوں کی کھیتی برباد ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کرتے ہیں، ان کی بدعمالی کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور ان کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کا ایک قصہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس کے تمام پھلوں کو توڑ لیں گے، لیکن انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نون کی آیت نمبر 23 اور 24 میں، پھر وہ چلے اور چپکے چپکے یہ کہتے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین اس باغ میں داخل ہو کر تم تک نہ پہنچنے پائے۔ ان باغ والوں کے دو قصور تھے۔ پہلا قصور تو یہ تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، گویا وہ یہ سمجھتے ہوئے تھے کہ سورہ نون کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ اپنے ارادہ پر قادر ہیں۔ دوسرا قصور ان کا یہ تھا کہ وہ
उसमें से मिस्कीनों को उनका हक देना नहीं चाहते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी उन बातों को नापसंद किया और उनके बाग को रातों रात तबाह करके रख दिया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह नून की आयत नंबर 19 और 20 में, नतीजा यह हुआ कि वह सो रहे थे कि आपके रब की तरफ से एक बलाए नागहानी ने उसमें चक्कर लगाया और वह बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह नून की आयत नंबर 33 में, देखो अजाब इस तरह आया करता है और आखिरत का अजाब तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, काश यह लोग जानते। इस आयत ज़ेर तफसीर के आखिरी में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वमा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। न वह कुफ्र करते और न उनके अमाल बर्बाद होते। बाग वालों ने अल्लाह तबारक व ताला बाग वालों ने इंसा अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह तबारक व ताला के बंदों का हक अदा नहीं किया, लिहाजा उनके बाग तबाह व बर्बाद कर दिए गए। काफिरों के अमल की मिसाल भी ऐसी ही है, क्योंकि वह ईमान नहीं लाए बल्कि कुफ्र करते रहे, लिहाजा आखिरत में उनकी खेती को इसी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा जिस तरह बाग वालों का बाग उनकी नाशुक्री और बंदों की हक तलफी की वजह से बर्बाद कर दिया गया। आयत ज़ेर तफसीर में अल्लाह तबारक व ताला ने सदका और खैरात को खेती से तस्बीह दी और कुफ्र को सर्द हवा से, जिस तरह सर्द हवा खेती को बर्बाद कर देती है उसी तरह कुफ्र सदका व खैरात को ज़ाय कर देता है। अलगर्ज आयत ज़ेर तफसीर का खुलासा यह है कि जिस तरह जालिम लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है, उसी तरह काफिरों के अमाल आखिरवी जजा के लिहाज से बर्बाद हो जाते हैं। ऐ लोगों, कुफ्र न कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला की नाशुक्री न कीजिए, अपनी खेती में से अल्लाह तबारक व ताला के हुकूक भी अदा कीजिए और उसके बंदों के हुकूक भी अदा कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला से डरते रहिए, कहीं ऐसा न हो कि आपकी बदआमाली और बदनीयती की वजह से आपकी खेती ज़ाय हो जाए या आपके कुफ्र की वजह से आपके नेक अमाल ज़ाय हो जाएं और आप आखिरत में खाली हाथ पहुँचे। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।